بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 61 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 8ویں جلد میں آپ سن چکے ہیں کہ امرو ملکہ مخمور کے ساتھ طلسم نور افشاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کے شہنشاہ کوکب روشن ضمیر کی ہدایات پر اس کی بیٹی ملکہ برراں شمشیر زن انہیں اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ امرو ملکہ برراں اور دوسری شہزادیوں کو اپنا حامی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ افراسیاب اور کوکب میں ٹھن جاتی ہے۔ افراسیاب اپنا غصہ معروف کے لشکر پر اتارتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ سب ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے ہیں۔ کوکب کو خبر ملتی ہے تو وہ ایک نامور سردار بلور چہار دست کو ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ امرو بھی اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ ملکہ برراں جادو کر کے جانے کا خیال اس کے دل سے بھلا دیتی ہے اور اس کی جگہ ہو بہو اس جیسا ایک طلسمی پتلا روانہ کر دیتی ہے۔ وہ پتلا اور بلور جا کر معروف کے لشکر کو افراسیاب کے جادو سے نجات دلاتے ہیں۔ سرسر ایارہ موقع پا کر امرو کے پتلے کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ افراسیاب اسے اصلی امرو سمجھتے ہوئے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ عین اسی موقع پر وہ پتلا افراسیاب کو للکارتا ہوا رسیاں توڑ کر اڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کے حالات سنیے۔ امرو قلعہ ہفت رنگ کے ایک باغ میں تفریح کر رہا تھا۔ ملکہ برراں اور مخمور بھی اس کے ساتھ تھیں۔ سیر کرتے کرتے ایک بار اتفاقاً امرو کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اسی لمحے اسے کوئی چیز بڑی تیزی کے ساتھ آتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نگاہیں اس چیز پر جما دیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ ہو بہو اس جیسا ایک دوسرا امرو چلا آ رہا ہے۔ گھبرایا کہ کہیں افراسیاب کا بھیجا ہوا کوئی فتنہ نہ ہو۔ برراں اور مخمور نے بھی پتلے کو دیکھ لیا تھا، مگر ان دونوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ وہ مطلق نہ ڈریں۔ پتلے کے قریب پہنچتے ہی امرو نے چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں چھپنا چاہا تو برراں پکار اٹھی، خواجہ امرو ڈرو نہیں، میرا ہی بنایا ہوا پتلا ہے۔ تمہاری جگہ معروف کی مدد کو بھیجا تھا، وہیں سے آ رہا ہے۔ اب جا کر امرو کو یاد آیا کہ جب بلور چہار دست کو معروف کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو اس نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی تھی۔ ملکہ برراں اسے تیار کرانے کے لیے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ یہیں تھا، مگر جانے کا خیال اس کے دل سے جاتا رہا تھا۔ یہ باتیں یاد آتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ برراں نے اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے پتلے کو اشارہ کیا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارا حال بیان کر دیا۔ ساتھیوں کی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور شرمندگی کی خبریں سن کر امرو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر برراں کو اور زیادہ اپنا ہمدرد بنانے کے خیال سے اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ملکہ صاحبہ، بر وقت مدد بھیج کر آپ نے میرے دوستوں کو مصیبت سے نجات دلائی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، لیکن مقابلہ افراسیاب سے ہے۔ وہ جب چاہے گا انہیں پہلے سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ میں یہاں آپ کے ابا جان سے مدد حاصل کرنے آیا تھا، لیکن اتنے دن گزر گئے، نہ وہ ملاقات فرماتے ہیں نہ واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تیر نشانے پر لگا۔ امرو کی یہ باتیں سن کر ملکہ برراں کا دل اور بھی اس کی ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ بولی، خواجہ جی، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ ابا حضور ہر طرح آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مناسب وقت پر وہ آپ سے ملاقات بھی کریں گے اور واپسی کی اجازت بھی دے دیں گے۔ آپ یہاں بے فکری اور اطمینان کے ساتھ وقت گزاریں۔ بلور چہار دست اپنی فوج کے ساتھ آپ کے دوستوں کے پاس موجود ہے۔ ابا حضور وہاں کے حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت پڑی تو وہاں اور بھی فوج بھیج دی جائے گی۔ مجھے آپ لوگوں سے ایسی ہی امید ہے۔ امرو نے برراں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، فکر صرف یوں ہو جاتی ہے کہ افراسیاب بڑا خبیث آدمی ہے، میری غیر حاضری سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ملکہ برراں نے جوش میں آ کر کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، افراسیاب سے اس طرح نپٹا جائے گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ امرو مطمئن ہو گیا اور سب لوگ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگے۔
کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے، ملکہ برراں دربار میں بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ایک لفافہ اس کی گود میں ڈال کر چلی گئی۔ برراں نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر لفافہ چاک کیا اور بوسہ دے کر خط کو پڑھنے لگی۔ نہ جانے اس میں کیا لکھا تھا کہ اس کا چہرہ جوش سے تمتما اٹھا۔ خط ختم کر کے اس نے اپنی بہن ملکہ اختر کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر برراں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ برراں نے آہستہ سے اس سے کچھ کہا۔ اس پر ملکہ اختر کا چہرہ بھی جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور برراں کو سلام کر کے کڑے تیوروں کے ساتھ دربار سے نکل گئی۔ امرو خاموشی سے یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دربار ختم ہوتے ہی اس نے برراں سے پوچھا، ملکہ صاحبہ خیر تو ہے؟ کس کا خط تھا؟ ملکہ اختر کو کہاں بھیجا ہے؟ برراں بولی، کوئی خاص بات نہیں، میری ایک سہیلی کا خط تھا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے، ملکہ اختر کو اسی کے پاس بھیجا ہے۔ امرو اس جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ شہنشاہ کوکب کے خط کے علاوہ برراں کسی اور کے خط کو بوسہ دے کر تعظیم سے نہ پڑھ سکتی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بات کو چھپا رہی ہے، مگر وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ امرو اس کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا۔ کچھ سوچ کر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، معاف کیجئے ملکہ صاحبہ، آپ مجھ سے اصلی بات چھپا رہی ہیں، لیکن بھلا مجھے آپ کا کوئی راز پوچھنے کا کیا حق ہے؟ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مخمور کو ساتھ لے کر اپنے ٹھکانے کو چل دیا۔ برراں سمجھ گئی کہ امرو برا مان گیا ہے، مگر مصلحتاً اس نے اسے نہ روکا۔ دوسرے دن برراں خود مخمور کے پاس گئی۔ اس وقت تک مخمور اور امرو کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھیوں کو افراسیاب نے پھر کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور شہنشاہ کوکب نے خط کے ذریعے یہی بات ملکہ برراں کو بتائی ہے، مگر ملکہ برراں ان سے حقیقت چھپا رہی ہے۔ دونوں اپنے ساتھیوں کی خیر و عافیت جاننے کے لیے بے چین تھے۔ برراں نے طرح طرح کی باتوں سے ان کا دل بہلانا چاہا، مگر وہ رہ رہ کر اصرار کرتے رہے کہ یا ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس بھیج دو یا ان کی صحیح خبر منگوا دو۔ برراں کو ہار مانتے ہی بنی، بولی، اچھا چلو خود اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ لو۔ امرو اور مخمور اٹھ کھڑے ہوئے۔ برراں دونوں کو ساتھ لیے ہوئے قلعہ ہفت رنگ سے باہر نکلی، ایک جگہ رک کر تالی بجائی۔ ایک تخت اڑتا ہوا آ کر اس کے سامنے ٹھہر گیا۔ تینوں اس پر سوار ہو گئے۔ برراں کے اشارے پر تخت ان سب کو لیے ہوئے پہلے سیدھا آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا اور پھر ایک سمت کو فراٹے بھرنے لگا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ، دریا، جنگل اور ریگستان پلک جھپکتے میں نگاہوں سے غائب ہو جاتے۔ نیچے کی کسی چیز پر بھی نظر نہ ٹھہر پاتی۔ ہلکے یا گہرے دھبوں کے لہروں کے سوا تخت سے زمین پر کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ امرو اور مخمور یہ تیز رفتاری برداشت نہ کر سکے، دونوں چکرا کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ سفر کتنی دیر تک جاری رہا اس کا انہیں کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک بہت بڑے گنبد کے اندر پایا۔ اس کے فرش پر 20 قیمتی قالین بچھے تھے۔ جڑاؤ میزوں پر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ دیواروں پر زری کے رنگ برنگے بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ دروازوں کے بجائے دروازوں جتنے آئینے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے ہوئے تھے، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ ان آئینوں میں کسی چیز کا عکس بالکل دکھائی نہ دیتا تھا۔ امرو اور مخمور کو ہوش میں آتا دیکھ کر ملکہ برراں نے شربت کے 2 گلاس بھرے اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں، یہ پی لیجئے، تازہ دم ہو جائیں گے۔ دونوں غٹا غٹ شربت چڑھا گئے۔ آنن فانن بے ہوشی اور تھکاوٹ کے اثرات غائب ہو گئے اور وہ پھر پہلے جیسے چاقو چوبند ہو گئے۔ امرو نے گنبد کے ساز و سامان پر للچائی ہوئی نگاہیں ڈالتے ہوئے برراں سے پوچھا، ملکہ صاحبہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں کب تک ٹھہرنا ہے؟ یہ گنبد نظارہ جہاں ہے۔ ملکہ برراں نے جواب میں کہا، یہ میرے والد شہنشاہ کوکب کا طلسم خاص ہے، یہی ہماری منزل تھی، آگے ہمیں کہیں نہیں جانا ہے۔ تو کیا ہمیں یہاں قید رکھا جائے گا؟ امرو نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ نے کہا تھا آپ ہمارے ساتھیوں کو دکھائیں گی۔ برراں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خواجہ جی، قید ہی کرنا ہوتا تو اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اطمینان رکھیے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں گے۔ گویا آپ ان سب کو اسی گنبد کے اندر بلا لیں گی۔ نہیں خواجہ جی، برراں نے کہا، یہ بات نہیں،
گنبد کے اندر یہ جتنے آئینے ہیں انہیں طلسمی کھڑکیاں سمجھیے۔ ان میں سے ہر ایک کھڑکی دنیا کے کسی نہ کسی حصے کا سارا منظر دکھاتی ہے۔ دائیں سے چوتھے نمبر کے آئینے سے آپ طلسم ہوش ربا کا وہ حصہ صاف دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کے ساتھی موجود ہیں، مگر مجھے تو اس آئینے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ عمرو نے چوتھے نمبر کے آئینے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تو گنبد کے اندر کی بھی کسی چیز کا عکس نہیں ہے، ذرا قریب چل کر دیکھیے۔ برا نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کر آئینے کی طرف چل دی۔ عمرو اور مخمور بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ آئینے سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر برا نے عمرو سے سوال کیا، کہیے اب کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ عمرو نے آنکھیں مل مل کر کئی دفعہ آئینے پر نظر دوڑائی لیکن کہیں کچھ نہ تھا۔ اس نے جل کر کہا، بالکل دکھائی دے رہا ہے، ایک بھینس فاختہ پر بیٹھی بین بجا رہی ہے۔ ملکہ برا کہکہا لگاتے ہوئے بولی، ارے آپ تو برا مان گئے۔ یہ کہہ کر اس نے آئینے پر ایک پھول کھینچ مارا اور کہنے لگی، اچھا اب دیکھیے۔ پھول کے آئینے پر پڑتے ہی ایک تڑاخہ ہوا، آئینے کے اندر دھوئیں کے مرغولے چکر کھانے لگے۔ پھر چند لمحوں بعد آہستہ آہستہ سارا دھواں غائب ہو گیا اور آئینہ ایک بڑی سی کھڑکی معلوم ہونے لگا۔ اس کے بعد طلسم باطن اور طلسم ظاہر کی سرحد کا وہ سارا علاقہ اس کھڑکی سے نظر آنے لگا جہاں عمرو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اس وقت وہاں ہولناک جنگ ہو رہی تھی۔ مخمور اور عمرو بڑے غور سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ دونوں طرف سے لاکھوں آدمی اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مخمور یا عمرو جس نقطے پر نگاہیں جما کر دیکھتے وہاں کی ہر چیز اتنی قریب دکھائی دینے لگتی کہ وہ اس جگہ موجود لوگوں کو اچھی طرح پہچان سکتے تھے۔ یہ جنگ ملکہ مارخ اور ملکہ حیرت کی فوجوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ دونوں طرف کے سارے سردار، سپاہی اور جادوگر ایک دوسرے پر اندھا دھند حملے کر رہے تھے۔ ملکہ مارخ طرح طرح کے جادو کر کے دشمنوں پر آگ اور پتھر برسا رہی تھیں۔ ملکہ بہار طلسمی گلدستے پھینک پھینک کر دشمنوں کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ ناگن بجلی آسمان پر تڑپ تڑپ کر گرتی اور مقابلے پر آنے والوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ راج جادوگر زمین میں ڈوب ڈوب کر دشمنوں کی صفوں کے پیچھے جا نکلتا اور چنگھاڑ چنگھاڑ کر بہتوں کی کھوپڑیاں چٹخا دیتا۔ مارخ کی حمایت میں بلور چہار دست بھی دشمنوں پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بار بار مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا۔ ہر دفعہ مٹھی کھولنے پر 100 ہاتھ شیشے کے طلسمی پتلے پیدا ہوتے اور دشمنوں پر حملہ کر کے انہیں خاک و خون میں ملا دیتے۔ اس کے باوجود ملکہ حیرت کے حامیوں کا پلہ تیزی سے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور انہیں لڑانے والے سپہ سالار اتنے زبردست جادوگر اور لڑاکا تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں مرتے کٹتے ہوئے بھی مارخ کے لشکر کو گھیرے میں لیتے جا رہے تھے۔ البتہ بلور چہار دست پر ان کا زیادہ زور نہ چل پاتا تھا۔ دشمن کا غلبہ دیکھ کر عمرو کو سخت جوش آ رہا تھا، لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حالات اور بھی بدتر ہو گئے۔ ملکہ حیرت نے کچھ پڑھ کر ایک نارنج مارخ کے لشکر کی طرف پھینکا۔ جس جگہ جا کر وہ نارنج گرا وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک مینار بن گیا۔ اس کے اوپر سے مارخ کے لشکر پر آگ کی خوفناک بارش شروع ہونے لگی۔ مارخ اور اس کے ساتھی جادوگر سرداروں نے طرح طرح کے منتر پڑھ کر آگ کو بجھانا چاہا، مگر کسی کا اس پر کوئی بس نہ چلا۔ لشکریوں میں بھگدڑ پڑ گئی۔ دوسری طرف 16,000 جادوگروں نے جو اب تک دور کھڑے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے، ملکہ حیرت کے اشارے پر بلور چہار دست پر یلغار کر دی۔ بلور مٹھی کھول کر شیشے کے طلسمی پتلے ان کی طرف چھوڑتا تو وہ جادوگر ایسا کوئی منتر پڑھ کر پھونکتے کہ وہ پتلے دھواں بن کر غائب ہو جاتے، اور جو جادوگر ان پتلوں کے وار سے ہلاک ہوتے لوٹ پوٹ کر پھر زندہ ہو جاتے۔ ایک طرف مارخ کا لشکر مینار کی آگ اور دشمنوں کے حملوں سے بری طرح تباہ ہو رہا تھا، دوسری طرف بلور چہار دست کی فوج پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اب عمرو سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ملکہ برا میرے ساتھیوں کو بچائیے ورنہ میں کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دوں گا۔ ملکہ برا نے عمرو کا دامن پکڑ کر کھینچ لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، صبر اور ہمت سے کام لیجئے۔ ملکہ اختر کو میں آپ کے سامنے بھیج چکی ہوں، بس وہ پہنچنے ہی والی ہے۔ یہ سن کر عمرو کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ پھر جنگ کا منظر دیکھنے لگا۔ جلد ہی مارخ کے لشکر کے پیچھے آسمان پر جادوگروں کی ایک زبردست فوج منڈلاتی دکھائی دی۔ وہ سب اڑن تختوں پر سوار تھے۔ عمرو نے دھڑکتے ہوئے دل سے سب سے اگلے اڑن تخت پر نگاہیں جما دیں۔
جس پر ملکہ اختر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ امرو کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ملکہ اختر نے ایک تخت پر بیٹھے بیٹھے ایک ڈبیا کھول کر 5 موتی نکالے، پھر ایک موتی آگ برسانے والے مینار کی طرف اور 4 موتی بلور چہار دست پر حملہ کرنے والے 4 جادوگر سرداروں کی طرف پھینک دیے۔ مینار دھواں بن کر غائب ہو گیا، چاروں جادوگر سردار جل کر راکھ ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی بلور پر حملہ کرنے والے 16,000 جادوگر بھاپ بن کر غائب ہو گئے۔ ماروخ کی فوج سنبھلنے لگی، دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ملکہ اختر اپنی فوج سمیت زمین پر اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ ایک طرف سے ماروخ اور اس کے سردار، دوسری طرف سے بلور چہار دست اور اس کی فوج، اور تیسری طرف سے ملکہ اختر اور اس کی لشکر نے ملکہ حیرت کے لشکر پر جوابی حملہ کر دیا۔ حیرت اور اس کی مددگار سرداروں نے جانیں لڑا دیں، مگر ان کی فوج اس یلغار کی تاب نہ لا سکی، اس میں بھگدڑ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر ماروخ، بلور اور ملکہ اختر نے اپنے حملے اور تیز کر دیے۔ ہر طرف ملکہ حیرت کے ساتھیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ حیرت کا کوئی بس نہ چل سکا تو اپنے آدمیوں کو امان کا طبل بجانے کا حکم دے کر چھاونی کو چل دی۔ اس عرصے میں اس کی 3/4 فوج ماری جا چکی تھی۔ ماروخ نے دشمن کے لشکر میں امان کا طبل بجتے سنا تو اس نے اپنے حامیوں کو قتل عام کرنے سے روک دیا۔ دشمن کے بچے کچے لشکری اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی چھاونی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ماروخ اپنے ممتاز سرداروں اور بلور چہار دست کو ساتھ لے کر ملکہ اختر کے پاس پہنچی، اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اپنی چھاونی میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ اختر نے جواب میں کہا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، میں آپ کی دعوت ضرور قبول کرتی، مگر ملکہ برا نے مجھے حکم دیا تھا کہ دشمن کو نیچا دکھانے کے بعد میدان جنگ ہی سے واپس چلی آؤں۔ مجبوراً ماروخ نے اسے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ادھر ماروخ اپنی فوج کے ساتھ فتح کے نعرے بجاتی ہوئی چھاونی کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر ملکہ برا نے ایک اور پھول طلسمی آئینے پر پھینک مارا۔ ایک لمحے کے لیے آئینے میں دھوئیں کے مرغولے ناچتے دکھائی دیے، اس کے بعد وہ پھر پہلے کی طرح صاف ہو گیا۔ اب میدان جنگ کا سارا منظر غائب ہو چکا تھا۔ کہیے خواجہ جی، ملکہ برا امرو سے مخاطب ہوئی، اب تو آپ کو اپنے ساتھیوں کی خیریت کے بارے میں اطمینان ہو گیا؟ نہیں ملکہ صاحبہ، امرو نے چونکتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے دلاسا دینے کے لیے آپ نے ایک طلسمی کھیل دکھایا ہے۔ مہربانی کر کے میرا یہ شک دور کیجئے، اس کے بغیر مجھے قرار نہ آئے گا۔ اچھا تو لو، ملکہ برا نے کہا، میں ملکہ اختر کو یہیں بلوائے لیتی ہوں، وہ تمہارا شک دور کر دے گی۔ گنبد کی ایک دیوار پر 7 رنگ کی 7 پریوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جس رنگ کی پری تھی اس کے اوپر اسی رنگ کا ایک ایک چاند بھی بنا ہوا تھا۔ ملکہ برا ان میں سے ایک پری کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، سنہری پری، ابھی جا ملکہ اختر کو جہاں اور جس حال میں ہو ساتھ لے آ۔ یہ جملہ پورا ہی ہوا تھا کہ سبز رنگ کی تصویر جیتی جاگتی پری بن کر اوپر اچھلی اور سبز رنگ کے چاند میں سما گئی۔ دوسرے ہی لمحے چاند دیوار سے الگ ہو کر اس آئینے کی طرف بڑھا جس میں امرو نے ماروخ اور حیرت کی جنگ کا منظر دیکھا تھا۔ پلک جھپکتے تو چاند آئینے کی سطح پر اٹکتا نظر آیا، مگر پھر ایک زوردار زناٹے کے علاوہ اور کچھ نہ سنائی دیا۔ چاند باہر نکلتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آئینے کی سطح پھر پہلے جیسی ہموار اور بے عکس دکھائی دینے لگی۔ امرو یہ سارے شعبدے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس پر اعتبار کرے یا نظروں کا دھوکہ سمجھے۔ وہ ماروخ کے لشکر سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، مگر آئینے کی کھڑکی سے اس نے سب کو اس طرح دیکھا تھا جیسے کسی مکان کی چھت سے نیچے کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسی چکر میں تھا کہ ملکہ برا امرو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، خواجہ جی، بھوک لگ رہی ہے، آئیے، جب تک ملکہ اختر آئے ہم کچھ کھا پی لیں۔ جیسی آپ کی مرضی، امرو نے جواب دیا۔ تینوں جا کر کھانے کی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ میز پر جتنے بھی برتن تھے سب سونے کے تھے، ان میں ہیرے لال، زمرد اور نیلم جڑے ہوئے تھے۔ ایک ایک گلاس ہزاروں کا اور ایک ایک پلیٹ لاکھوں کی تھی۔ امرو کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن اس کے ایک طرف مخمور بیٹھی تھی اور سامنے ملکہ برا۔ ہاتھ کی صفائی دکھانے کا موقع نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ صرف یہ سوچتا رہا کہ ان گلاسوں
اور پلیٹوں کو کس طرح زنبیل میں ڈالا جائے۔ کھانے کے دوران امرو کو خاموش محسوس کر کے اور اس کے بعد اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر ملکہ برا نے اس سے پوچھا، خواجہ صاحب خیر تو ہے؟ ملکہ صاحبہ، امرو نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ملکہ برا نے پوچھا، کیا کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی؟ نہیں ملکہ صاحبہ، امرو نے کہا، ان گلاسوں اور پلیٹوں نے طبیعت خراب کر دی ہے۔ ملکہ برا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ خاموشی کے ساتھ امرو کو گھورتی رہی۔ امرو نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، ملکہ صاحبہ، زندگی میں نے کبھی ایسا عجیب طلسمی گنبد نہیں دیکھا۔ واپس جا کر دوستوں سے اس کا ذکر کروں گا تو کوئی یقین نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ کیا پتہ زندگی میں یہ گنبد دیکھ سکوں گا کہ نہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہاں کی کچھ نشانیاں یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ گلاس اور تشتریاں اچھی نشانیاں ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی کہ طلب کروں، نہ جانے آپ کیا سمجھیں، اسی فکر میں پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ ارے بس اتنی سی بات، ملکہ برا کہا لگاتے ہوئے بولی، خواجہ جی یہاں کی ہر چیز آپ کا مال ہے، جو چاہے رکھ لیجئے، اس کے لیے پیٹ میں درد پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ ملکہ صاحبہ، امرو نے کہا اور جڑاؤ گلاس اور پلیٹیں اور تشت زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، سمجھیے درد دور ہو گیا، بس ابھی منٹوں میں ٹھیک ٹھاک ہوا جاتا ہوں۔ آپ کے لیے تو جان بھی قربان کر دوں، اپنے پیٹ کا درد دور کرنا کیا بڑی بات ہے۔ جب سب چیزیں زنبیل میں ڈال لیں تو دانت نکالتے ہوئے بولا، دیکھیے اب ٹھیک ہو گیا نا، ہی۔ مخمور اور برا بے اختیار کہا مار کر ہنسنے لگیں۔ امرو وقفے سے ہی کر کے انہیں ہنساتا رہا، حتیٰ کہ ہنستے ہنستے ان دونوں کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ممکن ہے ہنسی کے یہ دورے کچھ دیر اور جاری رہتے، مگر تڑاخے کی آواز پر سب سنبھل کر بیٹھ گئے اور ان کی نگاہیں چوتھے نمبر کے طلسمی آئینے پر جم گئیں۔ ایک پل کے لیے سبز چاند اس پر تھرکتا نظر آیا، دوسرے لمحے وہ گنبد کے اندر تھا۔ برا سے تھوڑے فاصلے پر چاند میں سے سبز پری نکلی، وہ دونوں ہاتھوں پر ملکہ اختر کو اٹھائے ہوئے تھی۔ ملکہ اختر بے ہوش نظر آ رہی تھی، مگر اس حالت میں بھی وہ ایک کٹے ہوئے سر کو مضبوطی کے ساتھ مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ ملکہ اختر کو ایک خالی صوفے پر لٹا کر سبز پری اپنی جگہ پر جا کر پھر سے تصویر بن گئی۔ اسی طرح سبز چاند بھی اپنی جگہ پر جا کر دیوار سے چپک گیا۔ ملکہ برا ملکہ اختر کو ہوش میں لائی، خود کو طلسمی گنبد میں ملکہ برا، امرو اور مخمور کے سامنے پا کر ملکہ اختر نے برا سے کہا، حضور خدمت میں پہنچنے کے لیے میں تو خود روانہ ہو چکی تھی، چاند پری کے ذریعے بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیز رفتاری کی وجہ سے جوڑ درد کر رہا ہے اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی ہیں۔ مجھے تمہاری تکلیف کا افسوس ہے، ملکہ برا نے کہا۔ جلدی یوں پیش آئی کہ خواجہ امرو ساتھیوں کی خیر و عافیت کے لیے بے قرار تھے۔ جو کچھ تم نے وہاں دیکھا یا کیا ہے ذرا تفصیل سے ان کے سامنے بیان کر دو۔ ملکہ اختر نے کٹے ہوئے سر کو دکھاتے ہوئے کہا، خواجہ جی اس مردود نے میرے پہنچنے سے پہلے آپ کے دوستوں پر غضب ڈھا رکھا تھا۔ اس کا نام نحوست جادوگر ہے۔ یہ طلسم ہوش ربا کے ایک علاقے کا بادشاہ، افراسیاب کا وفادار اور زبردست جادوگر ہے۔ اس کے 4 ماتحت سرداروں نے 16,000 طلسمی جادوگر بنائے تھے، جنہوں نے بلور چہار دست اور اس کے پتلوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ بہرحال میں نے اس مردود اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ ماہ-رخ کو آگ کے مینار سے نجات دلائی۔ ملکہ حیرت ذلیل ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ملکہ ماہ-رخ فتح کے شادیانے بجا رہی ہے، آپ کے دوست خیریت سے ہیں؟ اب فی الحال انہیں کوئی اندیشہ نہیں۔ جو باتیں ملکہ اختر نے بیان کی امرو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ نحوست جادوگر کا سر ان باتوں کی تصدیق کرتا تھا، مگر پھر بھی امرو کا شک دور نہ ہوا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب ملکہ برا کا طلسمی ڈرامہ ہے، جو وہ اسے تسلی دینے کے لیے کر رہی ہے، تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جانے کی ضد چھوڑ دے۔ یہ بات اس کے دل کو نہ لگتی تھی کہ ہزاروں میل دور کے حالات اتنے قریب سے دکھائی دے سکتے ہیں، یا چاند پری چند لمحوں کے لیے اندر اتنی دور جا کر ملکہ اختر کو لے کر واپس آ سکتی ہے۔ امرو کا شک کسی طرح دور نہ ہوا تو ملکہ برا نے کہا، اچھا خواجہ جی، اب آپ کا شک دور کرنے کے لیے میں ملکہ ماہ-رخ کو ہی بلوائے لیتی ہوں۔ بہتر ہے، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ نقلی ماہ-رخ نہ ہو۔ نقلی اصلی کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا، برا جواب میں بولی۔
اور دیوار کی طرف مڑ کر سرخ پری کی تصویر کو حکم دیا، سرخ پری جا، ملکہ ماہ رخ کو لے کر دم کے دم میں واپس آ۔ یہ کہنا تھا کہ سرخ پری کی تصویر اچھل کر اپنے اوپر کے سرخ چاند میں جا بیٹھی، اور چاند دیوار سے الگ ہو کر چوتھے نمبر کے آئینے سے سنسناتا ہوا باہر نکل گیا۔ میدان جنگ سے پلٹ کر ملکہ ماہ رخ اپنی بارگاہ میں پہنچی ہی تھی کہ سرخ چاند بھی وہاں پہنچ گیا۔ سرخ پری چاند میں سے نکل کر ماہ رخ کے سامنے آئی اور کہنے لگی، ملکہ برہ نے آپ کو بلایا ہے، میں لینے آئی ہوں۔ ماہ رخ اور اس کی بارگاہ میں موجود سبھی لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں وہ افراسیاب کی بھیجی ہوئی نہ ہو۔ سب نے آنکھوں کے اشارے سے ماہ رخ کو جانے سے منع کیا۔ ماہ رخ نے ٹالنے کے خیال سے سرخ پری سے کہا، بہن میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی، شہنشاہ کوکب کی بیٹی کے پاس جانا میرے لیے فخر کی بات ہے، مگر یہاں خواجہ امرو بھی نہیں ہیں، افراسیاب سے ٹھنی ہوئی ہے۔ میں لشکر کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو افسر اور سپاہی سب کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ماہ رخ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ برق فرنگی چپکے سے کھسکتا ہوا سرخ پری کے پیچھے جا پہنچا اور اچانک اسے کمند میں جکڑ لیا۔ بارگاہ میں موجود لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا، لیکن پری نے جو اپنے بدن کو جھٹکا دیا تو کمند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ماہ رخ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر سرخ چاند کی طرف اڑی اور چیخنے لگی، بدبختو، مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر ملکہ برہ نے لڑنے کی اجازت دی ہوتی تو ابھی سب کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اب ماہ رخ کو لیے جاتی ہوں، جو بن پڑے کر لو۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ افراسیاب کی بھیجی ہوئی پری ہے، دھوکہ دینے کو ملکہ برہ کا نام لیتی ہے۔ ماہ رخ نے چاہا کہ منتر پڑھ کر پری سے نجات حاصل کرے، مگر اس نے پہلے ہی ماہ رخ کو بے ہوش کر دیا۔ بارگاہ میں موجود سارے جادوگر غل مچاتے ہوئے سرخ پری پر حملہ آور ہوئے، مگر وہ ان سب سے بچتی ہوئی سرخ چاند میں جا داخل ہوئی۔ ملکہ بہار، فرمانیہ کاکل کشا، ناگن بجلی اور ماہ رخ کے دوسرے جانثار جادوگر اڑ کر سرخ چاند کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس پر ان کا کوئی جادو اثر نہ کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ماہ رخ کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک آرام دہ صوفے پر پڑا پایا۔ چونک کر اٹھی تو خواجہ امرو، مخمور، ملکہ اختر اور ملکہ برہ کو اپنی طرف مسکراتے دیکھا۔ حیران ہوئی کہ مجھے پری افراسیاب کی لے کر اڑی تھی، یہ امرو، مخمور، اختر اور برہ کہاں سے آ گئے؟ شاید انہیں بھی افراسیاب نے اس گنبد میں قید کر دیا ہے۔ یہ بھی شک گزرا کہ کہیں یہ سب لوگ نقلی نہ ہوں۔ یہ خیال آتے ہی چمک کر کھڑی ہو گئی، منتر پڑھ کر انگلی سے اپنے گرد حفاظت کا حصار بنایا اور جھولی سے جادو کا ایک گولا نکال کر چاروں طرف تانتی ہوئی کڑک کر بولی، خبردار، جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ہلنے جلنے یا منتر پڑھنے کی کوشش کی تو یہ گولا سر پر پڑے گا۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کس کے حکم پر لایا گیا ہے؟ ملکہ ماہ رخ، خدا کے لیے گولے کو جھولی میں رکھ لو، میں امرو ہوں، یہ ملکہ برہ ہیں، شہنشاہ کوکب کی صاحبزادی، وہ ملکہ اختر ہیں اور وہ تمہاری اپنی مخمور ہے، اطمینان کر لو، میں اصلی امرو ہوں۔ یہ کہہ کر امرو ملکہ ماہ رخ کے قریب گیا اور اپنی بائیں آنکھ کا تل اسے دکھایا۔ ماہ رخ کا شک دور ہو گیا۔ مدت کی جدائی کے بعد اچانک خواجہ امرو کو دیکھ کر دیوانہ وار اس سے چمٹ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ مخمور، اختر اور ملکہ برہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ باری باری وہ بھی ماہ رخ سے بغل گیر ہوئے۔ ملکہ اختر سے بغل گیر ہو کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماہ رخ نے پوچھا، بہن، آپ تھوڑی دیر پہلے میدان جنگ سے اپنی فوج کے ساتھ مجھ سے رخصت ہوئی تھی، اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ مجھے بھی آپ کی طرح ایک چاند پری لے کر آ گئی، ملکہ اختر نے جواب دیا۔ ملکہ برہ خواجہ امرو کا اطمینان کروانا چاہتی تھیں، میری تصدیق سے ان کا شک دور نہیں ہوا، اب آپ ہی انہیں مطمئن کیجیے۔ کیا معاملہ ہے؟ ماہ رخ نے امرو سے سوال کیا۔ جواب میں امرو نے سارا قصہ اس گنبد میں پہنچنے سے لے کر ملکہ اختر کے آنے تک کا تفصیل سے بیان کیا۔ ملکہ ماہ رخ نے حرف بحرف ہر بات کی تصدیق کی۔ اب جا کر کہیں خواجہ امرو کو یقین ہوا کہ انہوں نے جو کچھ طلسمی آئینے کے اندر دیکھا وہ سب صحیح تھا۔ پہلے خدا کا شکر بجا لائے اور پھر بر وقت مدد کرنے پر ملکہ برہ اور ملکہ اختر کا شکریہ ادا کیا اور شک ظاہر کرنے کی معافی چاہی۔ کچھ دیر بعد ماہ رخ نے ساتھیوں کی پریشانی دور کرنے کے خیال سے واپسی کی اجازت چاہی۔ ملکہ برہ نے خواجہ امرو کی طرف دیکھا
انہوں نے کہا پیچھے کی فکر نہ کیجیے، شہنشاہ کوکب اور ملکہ برراں حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، آج کی رات آپ ملکہ برراں کے مہمان رہیں۔ مجھے تفصیل کے ساتھ اب تک کی کل رودات کہنی سننی ہے، کل صبح چلی جائیے، واپس پہنچ جائیں گی تو ساتھیوں کی پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی۔ ماروخ راضی ہو گئی۔ ملکہ برراں نے سب کو اپنے خاص اڑن تخت پر بٹھایا اور جس طرح آئی تھی اسی طرح گنبد سے نکل کر قلعہ ہفت رنگ میں اپنی محفل میں جا پہنچی۔ اتفاق کی بات، جس وقت سرخ پری ماروخ کو لے کر اس کی چھاؤنی سے روانہ ہوئی تھی، عین اسی وقت افراسیاب کو خیال آیا کہ کچھ حال ماروخ اور نحوست جادوگر کی جنگ کا معلوم کرنا چاہیے۔ یہ نیت کر کے اس نے کتاب سامری کھول کر دیکھی۔ ماروخ اور بلور کی مصیبت، ملکہ اختر کی آمد، نحوست جادوگر کی ہلاکت اور سرخ چاند پری کی کارگزاری، ہر بات اسے معلوم ہو گئی۔ شہنشاہ کوکب کی مداخلت کے سبب اسے کئی بار شرمندگی ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کوکب کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ اب ملکہ اختر کی تازہ کارروائی نے اس کے جذبہ انتقام کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ اسی حالت میں اس نے خیال کیا کہ ماروخ کو برراں نے اٹھوا منگوایا ہے، اگر میں اسے طلسم نور افشاں سے لے اڑوں تو شہنشاہ کوکب کی ناک کٹ جائے گی، دوست دشمن سب کہیں گے کہ اپنے مہمان کی حفاظت نہ کر سکا، میری دھاک الگ بیٹھ جائے گی کہ تنہا جا کر کوکب جیسے بادشاہ کو اس کے گھر میں ذلیل کرایا۔ بس یہ سوچتے ہی اس نے منتر پڑھ کر اچھال لگائی اور آسمان کی جانب اتنا تیز اڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تارا ہو گیا۔ ملکہ برراں طلسمی گنبد سے اڑن تخت پر بیٹھ کر جو چلی تو ماروخ اور دوسرے ساتھیوں کو لیے ہوئے سیدھی شاہی مہمان خانے میں جا کر اتری۔ یہاں امرو اور مخمور سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ماروخ سے کہا، آپ دن بھر کی جنگ اور سفر سے خاصی تھک گئی ہیں، گھڑی دو گھڑی آرام کریں، رات کو آپ کے آنے کی خوشی میں جشن ہوگا، شام کو میں خود آپ کو لے جاؤں گی۔ ماروخ واقعی تھکی ہوئی تھی۔ ملکہ برراں اختر کے ساتھ اپنے محل چلی گئی تو وہ خوابگاہ میں جا کر سو گئی۔ امرو اور مخمور بھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ دن ڈھلے ماروخ کی آنکھ کھلی، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ مہمان خانے کے بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ دعوت میں جانے سے پہلے کچھ دیر امرو سے بات چیت رہے، مگر خادماؤں نے بتایا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے وہ مہمان خانے کے باغ کی سیر کو نکل گئی۔ ایک کنج کی اوٹ میں افراسیاب گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ماروخ اس کے قریب پہنچی، افراسیاب اسے دبوچ کر لے اڑا۔